ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران نے لبنان اور غزہ میں جاری اسرائیلی عسکری کارروائیوں کے خاتمے تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور سفارتی رابطے مکمل طور پر معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکرات وفد نے واشنگٹن کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کو روک دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران اور مزاحمتی محاذ نے اپنے حکمت عملی کے تحت آبِ ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے اور باب المندب سمیت دیگر بحری راستوں کو فعال کرنے کا ایجنڈا بھی طے کر لیا۔ کہ پارلیمانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے اقدامات موجودہ کشیدگی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا جاری رہنا اور لبنان میں اسرائیلی حملوں میں اضافہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی شرائط پر عمل نہیں کر رہا۔ باقر کالیباف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ نہ صرف ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیوں اور ناکہ بندی کو برقرار رکھے ہوئے ہے بلکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو بھی لبنان میں فوجی کارروائیاں بڑھانے سے نہیں روک رہا۔ ایرانی رہنما نے مزید کہا کہ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور بالآخر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ وقت آنے پر تمام معاملات واضح ہو جائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملوں کے دعوے کیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے گورک اور کشم جزیرے میں ریڈار اور کمانڈ مراکز پر دفاعی حملے کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی فضائی دفاعی نظام ڈرونز تباہ کر دیے۔ بیان میں سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ کارروائی ایران کے جارحانہ سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی، جن میں بین الاقوامی پانیوں میں ایک ڈرون کو نشانہ بنانا بھی شامل تھا۔ تو دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے سیرک جزیرے میں فضائی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملہ اس اڈے پر کیا گیا جو امریکی کارروائی میں استعمال ہوا تھا۔ اس سے قبل اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ کویت بھر میں سائرن بج اٹھے اور فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا تھا۔ کویتی فوج کے جنرل اسٹاف نے اعلان کیا ہے کہ ملک کا فضائی دفاع اس وقت میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائیاں مکمل طور پر قانونی اور اپنے دفاع کے حق کے تحت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورپی یونین کے موقف کو غیر ذمہ دارانہ منافقانہ سمجھتے ہیں۔ کہا کہ ایران کے حق دفاع کو نظر انداز کرنا دوہرے معیار کی واضح مثال ہے۔ یورپی یونین کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اور خطے کی صورتحال کا جائزہ منصفانہ انداز میں لینا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران نے صرف ان اڈوں کو نشانہ بنایا جو ایران کے خلاف استعمال کیے گئے۔ ایران اپنی خود مختاری، سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مشرق وسطی کی صورتحال، ایران سے ممکنہ معاہدے اور خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ امریکی صدر سے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ فرانس اور اس کے اتحادی ممالک خطے میں امن معاہدے کی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز میں بحری آمدورفت کے تحفظ اور استحکام کے لیے عالمی مشن بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کو بھی سراہا۔ بولے کہ لبنان میں پائیدار جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ خطے میں دیرپا امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدہ بہتر ہوگا امریکہ کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں۔ مخالفین مختلف متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں۔ مخالفین کبھی مذاکرات تیز کرنے، کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مخالفین کہتے ہیں مجھے آہستہ چلنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ مخالفین بس پرسکون رہیں اور اطمینان رکھیں، آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں آپ کریں۔ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشن ہوں۔ آپ کو فارم 45 ہاتھ میں لے کر واپس جانا ہے۔ فارم 47 کا بندوبست میں خود کروں گا۔ امید ہے کہ ہماری کوئی سیٹ اس بار چوری نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ گلگت بلتستان کو حق کے حاکمیت اور ملکیت منشور کا حصہ ہے۔ پچھلے الیکشن میں گلگت بلتستان میں پی پی سے 9 نشستیں چھینی گئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، گوادر اور کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلوانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد والے جو فیصلے کرتے ہیں آپ نے اس کا نقصان بھی بھگتا ہے۔ اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارت بند کرے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ 18ویں ترمیم میں گلگت بلتستان کو بھی دیگر صوبوں کے برابر حقوق دلایا گیا۔ آئینی ترمیم اگر ہو جائے تو گلگت بلتستان کی آئینی حقوق کا مسئلہ ضرور حل کرے۔ اگر توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان بھی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں خطاب، کہا کہ یہاں کے عوام نے خطے کی آزادی، پاکستان کے ساتھ الحاق میں کردار ادا کیا۔ اس تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے۔ اگر بار بار نواز شریف کی حکومت نہ گرائی جاتی تو خطے کی صورتحال بہتر ہوتی۔ ہم ملک میں تعمیر و ترقی کا جال بچھائیں گے۔ این ایف سی میں جی بی کے عوام کو شیئر ملنا چاہیے۔ این ایف سی میں شیئر آنے پر پیسہ گلگت کے عوام کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ملے گا۔ سعد رفیق نے کہا کہ نون لیگ عوامی خدمت، تعمیر و ترقی اور معاشی استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی نمائندہ کایا کلاس نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دونوں جانب کی قیادت نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی امور اور اعلیٰ سطح کے روابط کو باقاعدگی سے جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مذاکرات میں جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت تعاون، مائیگریشن اور موبلٹی ڈائیلاگ پر بھی غور کیا گیا۔ قانونی ہجرت کے راستوں اور ٹیلنٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ ترجمان کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا نواں اجلاس آئندہ سال برسلز میں منعقد کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات کا انعقاد ہوا، جس میں باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مذاکرات کے موقع پر کہا کہ یورپی یونین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورپی یونین کی قیادت اور اعلیٰ نمائندہ کے پاکستان کے ساتھ روابط قابل قدر ہیں۔ وزیر اعظم اور یورپی قیادت کے درمیان رابطے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی اور امریکہ ایران تنازع سمیت اہم علاقائی معاملات پر پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان قریبی رابطہ رہا۔ یورپی یونین کی نمائندہ نے کہا کہ پاکستان کا دورہ کر کے خوشی ہوئی۔ انہوں نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے ثالث کردار کو قابل ستائش قرار دیا۔ کہا موجودہ عالمی حالات میں مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کا تسلسل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عام اجلاس میں دورہ چین کے دوران منعقدہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، احمد خان چیمہ، احسن اقبال، شجاع فاطمہ اور متعلقہ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین نجی شعبوں کے درمیان کاروباری روابط میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ باہمی تعاون سے برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ چین کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو جلد از جلد عملی مشترکہ منصوبوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے متعلق پیش رفت کا ماہانہ جائزہ اجلاس خود منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اعلیٰ قیادت کے وفد نے ملاقات کی، جس میں آئندہ بجٹ، معاشی ترقی سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ شہباز شریف نے کہا معیشت کو استحکام ملا ہے اور معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ صنعتی ترقی، پیداوار بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ایف بی آر کو 15 جون تک ٹیکس ریفنڈ کے زیر التوا کیسز نپٹانے کی بھی ہدایت دی۔ کہا برآمدات پر مبنی معاشی ترقی حکومت کا مشن ہے اور پاکستانی سرمایہ کار الیکٹرک وہیکلز کی مقامی پیداوار کو فروغ دیں۔ وفد نے حکومت کے اپنا گھر پروگرام کے تحت آسان شرائط پر قرضوں کے اجرا کا خیر مقدم کیا۔
گزشتہ 8 سال سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے، جبکہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے تقریباً 10,000 ارب روپے درکار ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل کے باعث غیر اہم ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح زیر تکمیل منصوبوں کو مکمل کرنا ہے تاکہ عوام کو جلد ان کے ثمرات مل سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 720 ارب روپے کے نئے ترقیاتی منصوبوں کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ 5,000 ارب روپے مالیت کے منصوبے کے PC1 پر کام کیا جا رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں فرق مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے صوبے مالی طور پر مضبوط ہوئے ہیں، جبکہ وفاق کو مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں مئی میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح کو پہنچ گئی ہے۔ مئی 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح بڑھ کر اب 11.66% ہو گئی، جبکہ مئی 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 3.5% تھی۔ ادارہ شماریات کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جون 2024 کے بعد گزشتہ ماہ مئی میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ رہی۔ اپریل کے مقابلے مئی میں مہنگائی کی شرح میں 0.52% کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2025 تا مئی 2026 میں اوسط مہنگائی 6.69% رہی، جبکہ اپریل 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 10.89% ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی حکومت نے عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار کر لیا۔ ملک میں پیٹرولیم سرچارج کے ذریعے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق 5 سال کے دوران عوام سے 10,780 ارب روپے کی وصولی کا منصوبہ بنایا گیا۔ 2021 سے 2031 تک مجموعی حجم 16,773 ارب روپے ہو جائے گا۔ گزشتہ 5 سال میں لیوی کی مد میں 4,493 ارب روپے وصول کیے جائیں گے، جبکہ حکومت نے IMF کو پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ صارفین پر ہر سال GDP کے 1.2% کے مساوی بوجھ ڈالا جائے گا۔ نئے بجٹ 2026 سے 2027 میں 1,727 ارب روپے کی لیوی وصول کی جائے گی، جبکہ 2027 سے 2028 میں عوام سے مزید 1,915 ارب روپے بٹورنے کا ہدف مقرر کر لیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق اگلے سال میں سے پیٹرولیم سرچارج کا حجم مزید بڑھ کر 2,370 ارب روپے ہو جائے گا، جبکہ 5ویں سال 2030 سے لے کر 2031 میں صارفین پر 2,673 ارب روپے بوجھ ڈالنے کا پلان کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے بن قاسم مری گوڈ میں والد کے قتل میں ملوث مقتول کے حقیقی بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بلدیہ ٹاؤن میں خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم صابر کو بھی دھر لیا گیا۔ ڈیفنس میں گزشتہ روز 2 گاڑیوں کے تصادم کا مقدمہ پولیس نے دوسرے روز بھی درج نہیں کیا۔ مزید تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے بن قاسم مری گوڈ میں 47 سالہ لطف علی کے قتل کیس میں اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب پولیس نے مقتول کے حقیقی بیٹے عاطف کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے واردات کے بعد نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کر ڈرامہ رچایا اور خود کو بے گناہ ثابت کیا۔ تاہم دوران تفتیش ملزم کے بیانات میں تضاد سامنے آنے پر اس نے اعتراف سے جرم کر لیا۔ دوسری جانب بلدیہ ٹاؤن میں خواتین کو ہراساں کرنے کا افسوسناک واقعہ بھی سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم صابر باتھ روم کے روشنان سے خاتون کی نازیبا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاتون کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا، تاہم پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا تو جمعے کا دن تھا، میں اس گلی سے گزر رہا تھا، مجھے واش روم میں سے کسی پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کیا شیطان آگے ہو گیا مجھ پہ، جو میں کھڑے لے کے ویڈیو بنانے لگ گیا کسی لیڈیز کی۔ نہ ویڈیو میں نے کسی کو دکھائی ہے، نہ وائرل کی ہے ویڈیو میں نے۔ کوئی شرمیل اپنے کیے پہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔ ادھر ڈیفنس فیس 5 خیبان شمشیر بنگلے کے اندر گولی لگنے سے زخمی خاتون سکینہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واقع خودکشی قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ڈیفنس میں گزشتہ روز 2 گاڑی کے تصادم کا مقدمہ پولیس نے دوسرے روز بھی درج نہیں کیا۔ ٹریفک پولیس کے رائڈ یونٹ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے مقدمے کے اندراج کے لیے جاں بحق ورثہ کا انتظار ہے۔ اگر ورثہ نہ آئے تو سرکار کی مدت میں مقدمہ قائم ہوگا۔ اب رخ کریں گے کراچی کا، جس کے علاقے ڈیفنس میں تعینات پولیس افسر SSP عرفان سمو کے بھائی کے گھر میں ڈکیتی کی واردات۔ 4 مسلح ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات گزشتہ شب 11 سے 12 بجے کے درمیان پیش آئی۔ SSP عرفان سمو کے مطابق ڈاکو اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لے اڑے۔
SSP साउथ का ये बताना है कि वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। कराची की अहम तरीन शाहराह शाहराह फैसल पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। शहरी कहते हैं हमेशा की तरह ही चालान का नज़ला से मोटरसाइकिल सवारों पर ही गिरने लगा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची की अहम शाहराह शाहराह फैसल पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए मख्तस लाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ई चालान मुहिम शुरू कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वाली मोटरसाइकिलों की नजदीक निगरानी जदीद कैमरों के जरिए की जाएगी और खुदकार निजाम के तहत जुर्माने आयद किए जाएंगे। हमने ना 1 महीने पहले इसकी तशहीर की थी, इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी कि शाहराह फैसल को हमने डिसिप्लिन लेन बनाना है। आज से हमने इसकी टिकट्स इशू की हैं उन कम्यूटर्स को जो वायलेट करते हैं ड्राइविंग लेन को, जो वायलेट करते हैं हमारी जो शाहराह फैसल की लेन है। हमारा मकसद ये नहीं कि टिकट इशू करना, हमारा मकसद है इन्फोर्समेंट के ज़रिए ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें डिसिप्लिन लाएं ताकि हमारी जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो हमारे सिटीजन्स। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बढ़ाना, हादसा में कमी लाना और शहरियों को महफूज सफर फराहम करना है। जबकि शाहराह फैसल पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं कि चालान के ज्यादातर मुतासिर मोटरसाइकिल सवार हैं। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। गवर्नमेंट अपने SOPs का ख्याल रखते हुए जो भी आवाम को सहूलत दे रही है, सबको दे रही है, वो सब अपनी जगह वजह है। गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर भूले भटके के अंदर अगर कोई बाइक तीसरी लाइन पे चली जाती है तो उसको थोड़ी इतनी मोहलत दें कि वो अपनी इस गलती को सुधार सके। गरीब बंदा जो बाइक चलाने वाले जो राइडर हैं, अगर वो गलती से भी लाइन ट्रैक चेंज कर देते हैं तो आप बताएं उनको अगर 2500 रुपये का चालान आएगा तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। इधर लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो हुकूमत को इस बारे में भी थोड़ा नजरसानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए इस चीजों में। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लैंड डिसिप्लिन पर अमल न करने वालों के खिलाफ यही चालान जारी किया जाएगा ताकि ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाया जा सके। जबकि इस फैसले के बाद शहरियों की जानिब से इस इक़दाम पर मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। ताहम ट्रैफिक पुलिस पर उम्मीद है कि ये मुहिम शहर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। खेल के मैदान से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, ICC के एक और मेगा इवेंट की मेज़बानी मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेज़बानी करेगा। भारतीय टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि टूर्नामेंट के फॉर्मेट के तहत 10 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। ICC के जुलाई में होने वाले इजलासों के दौरान इलाकाई अलॉटमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। ईद की और इतवार की छुट्टी के बाद भी CVU पर रौनकें अब भी बरकरार हैं। शदीद गर्मी के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ तफरीह सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। कोई रेत के साथ खेल में मसरूफ़ है तो कोई समुद्री हवाओं से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। साहिल पर फूड स्टॉल्स और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भी रश देखने में आ रहा है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा और इतवार की छुट्टी के बाद भी कराची का साहिल समंदर शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद बड़ी तादाद में लोग तफरीह के लिए CVO पहुंच रहे हैं। फैमिलीज, नौजवान और बच्चे समंदर के किनारे खुशगवार लम्हात गुजारने में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है कि हम यहाँ फैमिली के साथ आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने ऊंट और घोड़े की सवारी भी की है, आइसक्रीम भी खाई है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी तो नहीं, बहुत ठंडे मौसम, बहुत अच्छी प्यारी मौसम है। अच्छा, घूमने में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी कल आए, बोलते हैं रहे इधर गांव समंदर में। जी, बच्चों की वजह से आए हैं हम, बच्चों की खुशी है इस वजह से आ गए हैं। बच्चे ही लेके आए हैं हमें, हम तो आज वर्किंग डे था, काम का डे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम CVO आए हैं बच्चों को लेके। बच्चे हमारे नहा रहे हैं सामने पानी में। हम पापा के साथ आई, हम लोग ने बहुत मजे किए। हम लोग CVO आए, हम लोग ने आइसक्रीम बहुत एंजॉय किए हुए हैं। छुट्टियाँ पड़ी थी हमारे स्कूल में, हमारी स्कूल की छुट्टियाँ बढ़ गई थी, हम यहाँ एंजॉय करने आए समंदर में। गर्मी से ही तंग आके तो यहाँ है कि चलो थोड़ी फिर जाने
निजात मिलेगी गर्मी से। साहिल पर जहां एक जानिब बच्चे रेत से खेलते और लहरों के साथ में हुए तफरी दिखाई देते हैं, वहीं घोड़ों और ऊंटों की सवारी भी उनकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। शहरी समंदरी हवाओं से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ चने चाट, गोलगप्पे, आइसक्रीम और दीगर लजीज अशिया का भी मजा ले रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद साहिल पर आने वालों का जोश कम नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि समंदर की ठंडी हवाएं मौसम की शिद्दत का एहसास कम कर देती हैं और यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। गर्मी अपनी जगह, लेकिन सीवियों पर रौनकें बरकरार हैं, जहाँ हर उम्र के लोग तफरी, खुशी और यादगार लम्हे समेटने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।